اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسن نمبر 8 اور سیرہ کا لیسن ہے. انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. پر سورہ مدثر کی 5 آیات. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، اسلام کی دعوت کا آغاز کیا. جو اقرا بسم ربک الذی جو غار حرا میں پہلی وحی آئی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں دیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو دعوت دینا شروع کریں. اس طرح سے وہ ذہنی تیاری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پھر جب سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی، 5 آیات شروع کی، تو اس میں آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اب اٹھیں اور ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے آپ اٹھیں اور لوگوں کو ڈرائیں. تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی. سب سے پہلے جو قریب ترین لوگ تھے آپ کے، ان کو دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہ خدیجہ رضی اللہ عنہ تو اسی وقت مسلمان تھی جب پہلی وحی آئی تھی، مگر چونکہ دعوت باقاعدہ بعد میں دی، اس لیے اس وقت کلمہ شہادت پڑھا. پھر مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق کے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور یہ اب حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین دوست تھے اور آپ سے 2 سال چھوٹے تھے عمر میں. بہت پلیزنٹ شخصیت تھی ان کی، بہت فرینڈلی تھے، نرم مزاج تھے اور شرافت میں معزز تھے، شریف تھے. اور آپ کو جو خاص بات جو تھی آپ کے اندر، وہ آپ نسب کا جو جانتے تھے کہ کون سا تمام قبائل کے خصوصیات آپ کو پتہ ہوتی تھی، اور آپ کو لوگوں کے پہچان تھی کہ کون سے قبیلے سے کون سے لوگ ہیں، اور نسب کا علم ہوتا تھا آپ کو کہ کس کا کیا نسل ہے. تو یہ علم اس زمانے میں بہت ہی اہم تھا، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ قبائلی دور تھا وہ، اور کوئی ایسی حکومت تو نہیں ہوتی تھی، اور لوگوں کا جس قبیلے سے انسان کا تعلق ہوتا تھا تو وہی بہت بڑی، جیسے جتنا اسٹرانگ قبیلہ ہے اتنی اسٹرانگ بیکنگ ہوتی تھی، اور اتنی اسٹرانگ اس کی وہ محفوظ ہوتا تھا وہ انسان. اور جس کا کوئی قبیلہ نہیں ہوتا تھا تو ان کا یہ ہوتا تھا کہ ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں ملتا تھا. یہی وجہ ہے کہ جیسے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب جو تھے، ان کا آپ کے چچا جو تھے، ان کا بہت زیادہ سپورٹ تھا، اور اس لیے کہ حالانکہ آپ کے چچا جو تھے ابو طالب، وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن آپ کو پروٹیکشن پورا دیا تھا اور آپ کا ساتھ دیا تھا آخر تک. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وجہ سے کافی جیسے ایک بیکنگ تھی. جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو آپ پر بہت سختیاں ہو گئی تھی زیادہ. تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق جو تھے، ان کو یہ ان چیزوں میں بہت زیادہ ان کا علم تھا ماشاءاللہ، اور یہ جانی پہچانی شخصیت تھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ کا جو نام تھا وہ عبداللہ تھا. اصل میں ابو بکر جو تھا وہ ایک طرح سے آپ اسلام سے مشہور ہوئے. عربوں میں یہ تھا کہ کسی کو نام دے دیا جاتا تھا کسی چیز کی وجہ سے. تو ابو بکر کا معنی ہے کہ جوان. ہاں، کنیت بھی نہیں تھی یہ، اس لیے کہ آپ کے کوئی بیٹا بکر نام کا نہیں تھا. آپ کی کنیت جو تھی وہ ابو عبد الرحمن تھی، لیکن آپ مشہور ابو بکر کے نام سے ہوئے. اور بکر جو ہے وہ جوان اونٹ کو کہتے ہیں. آئی تھنک کہ وہ
जवान ऊँट का बाप, तो ये एक तरह से शायद आपकी किसी क्वालिटी की वजह से आपको ये नाम दिया गया था। बहरहाल मशहूर आप इसी नाम से हुए। और सिद्दीक का लक़ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दिया था। बस एक सेकंड दो मुझे। और ये उस वक्त दिया था अबू बकर जो थे ना, वो एक तरह से है तो कुनियत ही, मगर असल इनकी कुनियत, इनके कोई बच्चा बेटा इस नाम का नहीं था। देखिए कुनियत कैसे बनती है, जो फर्स्ट बोर्न बेटा होता है बाप, जिस बाप का, तो उस बेटे के नाम से होता है। तो अबू बकर सिद्दीक जो थे, उनका कोई बेटा बकर नाम से नहीं था। उनके जो बेटे, पहले बेटे थे, वो एक्चुअली अब्दुल रहमान नाम था उनका। नहीं तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हजरत अली को अबू तुराब का नाम से पहचाने जाते थे। और हजरत अबू हुरैरा जो थे, वो हुरैरा बिल्लियों के बाप के नाम, जैसे हजरत अबू हुरैरा का कोई बेटा हुरैरा के नाम से नहीं था। लेकिन ये अरबों में एक तरीका था कि किसी की कोई किसी खुसूसियत या कोई क्वालिटी या कोई किसी वजह से उसका नाम दे दिया जाता था, और वो फिर मशहूर अगर हो जाता था तो उसी नाम से पहचाने जाते थे। तो हजरत अबू बकर और सिद्दीक का नाम, सिद्दीक का लक़ब जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया था। और ये उस वक्त दिया था जब जंगे, कौन सी जंग थी, जंग अहद, हाँ जंग अहद के बाद एक पहाड़ पर चढ़े हुए थे, जब शिकस्त हो रही थी मुसलमानों को। आफ्टर मेराज भी नहीं दिया था, आफ्टर मेराज हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फौरन तस्दीक की थी, या ये ट्रू, लेकिन लक़ब जो आपने जब आपको दिया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो उस वक्त दिया था जब जंग अहद के बाद एक पहाड़ पर चढ़े हुए थे, बिकॉज मुसलमानों की उस वक्त आपको पता है कि जंग अहद में मुसलमानों को शिकस्त हुई थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर और हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ उस पर एक पहाड़ जंग अहद पर चढ़े हुए थे। तो उस वक्त जंग अहद जो सॉरी अहद पहाड़ पर चढ़े हुए थे, तो अहद पहाड़ जो है थोड़ा सा शेक हुआ था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए अहद ठहर जा, या जम जा, इस तरह से कोई बात की थी कि तुम पर एक सिद्दीक और 2 शहीद है। तो हजरत उस्मान थे शायद, और हजरत उमर थे, मैं इस वक्त मेरे ध्यान में तीसरे कौन साहबी थे, आई थिंक हजरत उस्मान ही थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया था कि नहीं, हजरत अली नहीं थे उस वक्त, हजरत अली उस वक्त आपके साथ नहीं थे शायद, हजरत उस्मान थे और हजरत और मैं श्योर नहीं हूँ असल में इसके बारे में, मगर हजरत उमर और हजरत अबू बकर सिद्दीक तो थे। तो आपने उस वक्त सिद्दीक के नाम से कहा था कि तुम्हारे ऊपर सिद्दीक एक है, तो ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का इस तरह से लक़ब हुआ था। हाँ हजरत उमर थे, हजरत उमर उसी वक्त थे, उन्होंने तो बात भी की थी ना, वो अबू सुफियान नीचे से आवाजें लगा रहा था, तो हजरत उमर ने जवाब भी दिया था उनका। तो इंशाल्लाह अभी आगे आएगा तो ये बात क्लियर हो जाएगी, ये टॉपिक भी आएगा इंशाल्लाह आगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जो थे, मैं थोड़ा थोड़ा जिन सहाबी का ज़रूरी होगी थोड़ा थोड़ा बताऊंगी साथ में, ताकि हमें सहाबा कराम का भी पता चले, इसी के इनकी ज़िंदगी भी एक नमूना है हमारे लिए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जो थे, उनकी पहली बीवी जो थी वो मुसलमान नहीं हुई थी, पता नहीं बाद में देर से हुई थी या नहीं, लेकिन वो जंग बदर तक या उसके बाद तक तो नहीं हुई थी। तो
اور دوسری جو وائف تھی اور اس پہلی بیوی سے ان کی ایک بیٹی تھی حضرت آسما، اور حضرت آسما اور ان کے بھائی عبد الرحمن ان کے پہلے بیٹے تھے. تو حضرت آسما کا نام تو ہم سب نے سنا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا آسما بنت ابو بکر کا نام. انہوں نے کئی روایات بھی لکھی ہیں. اور حضرت اور ان کے جو بیٹے تھے عبد الرحمن وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ جنگ بدر کے بعد، جنگ بھی نہیں بلکہ صلح حدیبیہ کے وقت ہوئے تھے. ٹھیک ہے، ان کو دیر لگی تھی ایمان لانے میں. باقی سارے بچے حضرت ابوبکر کے مسلمان ہو گئے تھے فوراً. حضرت عائشہ تو جب پیدا ہوئی پیدائش سے ہی مسلمان تھی، اس لیے کہ وہ بعد میں پیدا ہوئی تھی. پھر دوسری وائف جو تھی حضرت ابوبکر کی وہ ام ایمن تھی، اور ان کے ام رومان تھی، اور ان سے حضرت عائشہ ہوئی اور حضرت عبداللہ، دو بیٹے ہوئے، ایک بیٹا اور ایک حضرت عائشہ ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہم سب جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب جو مطلب بیوی تھی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جو عبداللہ تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، اور وہ جنگ بدر میں زخمی ہوئے تھے، اور پھر اس کو کچھ عرصے کے بعد اسی زخم کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو ایک طرح سے وہ شہید تھے. اچھا، پھر ان کا ایک بیٹا بعد میں ہوا. حضرت ابوبکر صدیق کی ایک اور شادی ہوئی تھی جو بعد میں انہوں نے کی تھی. تو ان سے جو ایک بیٹا ہوا محمد. تو محمد جو تھے وہ پیدا ہوئے تھے جو آخری جیسے حجۃ الوداع کے موقع پر پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک بیٹی اور ہوئی ان کی ام کلثوم، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق کے انتقال کے بعد پیدا ہوئی تھی. ان کی وائف جو تھی چوتھی وائف وہ اس وقت پریگننٹ تھی جب ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا تھا، تو ان کی پیدائش بعد میں ہوئی تھی. تو بہرحال یہ تو ان کے بچے تھے. ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ بنے جیسے آپ جانتے ہیں، اور ان کی یہ خوبی تھی کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کی یہ خوبی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے مشورہ بھی دیتے تھے. آپ کے جیسے وزیر حضرت ابوبکر صدیق کو اور حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وزیر کہا جاتا تھا، اور آپ کے ساتھ بہت سارا وقت گزارتے تھے حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور جب معراج کا واقعہ بھی ہوا تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ نہیں تھا، لیکن جب ان کو بتایا گیا تو اس مقصد سے بتایا تھا، شاید ابو جہل تھا، اس کو یہ تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اب تو لوگ ان سے جیسے وہ ان کو سمجھیں گے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، تو آپ پر سے ایمان ہٹ جائے گا لوگوں کا. کہ راتوں رات آسمانوں پر گئے اور مسجد اقصی پہ گئے. تو بہرحال جب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ابو جہل نے آ کر کہا کہ تمہارے دوست کیا کہہ رہے ہیں، تم کو کچھ پتہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا؟ تو یہ بتایا کہ بھائی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ راتوں رات آسمانوں پر گئے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو پھر سچ ہے، تو میں یقین کرتا ہوں. تو سبحان اللہ انہوں نے تصدیق کی تھی اس وقت. بہرحال یہ تھوڑا سا مختصر سا حضرت ابوبکر صدیق کا حال تھا، اور ان کے بارے میں واقعی میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. یہ ان کے بارے میں حدیث ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے ان کو پکارا جائے گا. جنت کے 8 دروازے ہیں اور لوگوں کو ان کے اعمال کے تحت پکارا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر اگر روزے بہت سارے نفلی روزے رکھنے والے کسی انسان کو اس دروازے سے بلایا جائے گا جو خاص روزہ دار کے لیے ہے. نماز کی کثرت والے کے لیے الگ ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں حدیث ہے کہ وہ 8 دروازوں سے ان کو پکارا جائے گا ماشاءاللہ. اور ہمیشہ یہ ثبت کرنے والے تھے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت کوشش کرتے تھے کہ وہ کبھی کوئی نیکی کا موقع ایسا آئے کہ جس میں حضرت ابوبکر صدیق کے سے آگے بڑھ جائے، لیکن ہمیشہ وہ پیچھے ہی رہتے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اچھے کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنا یہ اچھی بات ہے، پسندیدہ بات ہے کہ انسان کسی کے دیکھے کہ وہ اچھے کاموں میں آگے بڑھ رہا ہے تو اس سے مقابلہ کرنا اچھی بات ہے۔ اچھا، تو حضرت ابوبکر صدیق جو تھے انہوں نے فوراً ایک تو ایمان لائے، لیکن پھر اپنا وقت ضائع نہیں کیا، فوراً سے انہوں نے تبلیغ بھی شروع کر دی اسلام کی۔ انشاءاللہ میں ابھی بتاتی ہوں، پہلے یہ بتا دوں کہ پھر بچوں میں حضرت علی تھے سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور آزاد غلام میں سے زید بن حارثہ تھے رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے ایمان لانے سے اسلام کے دوسرے ہی دن دیکھیں کتنے معزز اور بڑے بڑے صحابہ کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی، اور تقریباً 8 صحابہ جو بعد میں بہت ہی بڑی بڑی خدمات انجام دی جنہوں نے اسلام کی، وہ سب حضرت ابوبکر صدیق کے دعوے پر اسلام کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ ان میں حضرت عثمان بن عفان تھے۔ آپ سب جانتے ہیں حضرت عثمان بن عفان کون تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تیسرے خلیفہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے داماد تھے۔ ہاں ماشاء اللہ۔ تو یہ تھے۔ پھر زبیر بن عوان تھے۔ زبیر بن عوان کو بھی جانتے ہوں گے آپ لوگ۔ زبیر بن عوان کون تھے، کسی کو پتہ ہے؟ زبیر بن عوان، ہاں وہ تو حضرت عثمان کا ذو النورین ان کا لقب تھا، بیکاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کے انتقال کے بعد انہوں نے دوسری بیٹی سے شادی کی تھی۔ اور حضرت زبیر بن عوان جو تھے وہ کون تھے؟ وہ حضرت صفیہ کے بیٹے تھے۔ حضرت صفیہ کون تھی؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کون تھی، کسی کو پتہ ہے؟ ہاں پھوپھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حضرت زبیر جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر عبد الرحمن بن عوف، تو یہ جو تھے یہ بھی فوراً سے ایمان لائے تھے دوسرے ہی دن، اور یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں بہت برکت دی تھی، اور وہ ہر جنگ کے موقع پر بہت زیادہ انہوں نے صدقہ خیرات کیا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے، اور حضرت زبیر اور حضرت عثمان، یہ سارے لوگ وہ تھے جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان حضرت اسما کے، ہاں بالکل، حضرت زبیر بن عوام جو تھے وہ حضرت اسما بنت ابو بکر کے شوہر تھے، ٹھیک ہے۔ زبیر بن عوام سے شادی ہوئی تھی کس کی؟ حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی بیٹی حضرت اسما سے، اسما بنت ابو بکر سے۔ تو یہ جو ہے حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص بھی شاید، اور طلحہ، یہ سارے لوگ وہ تھے جن کو 10 عشرہ مبشرہ کہتے ہیں نا، جن کو جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی تھی۔ تو یہ ان میں سے یہ وہی لوگ ہیں، اور یہ سب ان کو حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام کی حقیقت سے آگاہ کیا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد جو نام ہے وہ بھی بہت خاص ہے۔ دیکھیں یہ ابو عبیدہ عامر بن جراح، کسی نے ان کا نام سنا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح، تو یہ بھی دوسرے ہی دن ایمان لانے والے میں سے تھے، اور یہ بہت ہی عظیم شخصیت تھی ان کی۔ ہاں بالکل، وہ جرنیل تھے، اور ان کی جو بہت ہی
ان کی جو زندگی میں ان کی جو آزمائش تھی بہت بڑی تھی. جنگ بدر میں ہوا یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ اس جنگ بدر کس طرح ہوئی تھی کہ رشتے دار آمنے سامنے تھے. کوئی بھائی کسی کا بھائی مشرکین کی طرف سے لڑ رہا تھا اور کسی کا باپ جو ہے وہ مسلمانوں میں تھا تو کسی کا بیٹا کافروں میں تھا. تو اس طرح سے خاندان کا سامنے کے سامنے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. سبحان اللہ. دیکھیے آج کل کے زمانے میں تو پھر بھی رشتوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں جبکہ رشتوں کی بہت زیادہ اہمیت تھی، اس لیے کہ آپ کا خاندان آپ کا سب کچھ ہوتا تھا. اس زمانے میں اپنے ان کے ساتھ ان کی آزمائش کیا ہوئی حضرت ابو عبیدہ کی، تھوڑا سا ان کے بارے میں بتاتی ہوں. میں جب پڑھ رہی تھی تو سچی بات ہے میری تو آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ جنگ بدر میں یہ جب دشمنوں کو سے لڑ رہے تھے تو اس وقت بار بار ایک شخص ان کے سامنے آ جاتا تھا مشرکین میں سے، اور وہ اس سے منہ پھیر کے دوسری طرف منہ کر کے دوسروں سے جنگ کرنے لگ جاتے تھے. اور وہ شخص بار بار ان کے سامنے آتا تھا. اور وہ شخص کون تھا؟ حضرت ابو عبیدہ کا کے والد. تو باپ جو تھا وہ مشرکین کی طرف سے لڑ رہا تھا اور حضرت ابو عبیدہ جو تھے وہ مسلمانوں میں لڑ رہے تھے. تو حضرت ابو عبیدہ کو یہ تھا کہ میں اپنے باپ کو میں نہ قتل کروں. ظاہری بات ہے نیچر اسلام لانے سے پہلے تو ان کو کوئی اپنے باپ سے ظاہر کوئی شکایت نہیں تھی، اور اسلام میں داخل ہو کر صرف اللہ کے نام پر یہ دشمنی تھی. تو وہ بار بار کوشش کرتے تھے کہ وہ نہ قتل کرے اپنے باپ کو، لیکن وہ بار بار ان کا باپ جو تھا وہ ان کے سامنے آتا تھا. فائنلی حضرت ابو عبیدہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ میری آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے پھر اپنے باپ کو قتل کر دیا. اور یہ بہت کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا امتحان تھا ان کا. اور اس کے علاوہ حضرت ابو عبیدہ کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو بہت کچھ ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اپنے باپ کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا. لیکن سمجھ میں آ گیا ان کے کو اب مجھے چوائس نہیں ہے. وہ بار بار وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ اپنے باپ کو نہ مارے اور دوسرے کافروں کو مارے، اور چاہے میرے باپ کو سے کوئی اور نپٹ لے. ظاہری بات ہے انسان کو خونی رشتے بہت ہی گہرے ہوتے ہیں، ایسے تو نہیں ہوتا کہ انسان کے لیے آسان ہوتا ہے. تو وہ کوشش کرتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ ان کا باپ بار بار ان کے سامنے آ رہا ہے تو پھر ان کو لگا کہ نہیں یہ میری آزمائش ہے، مجھے اب اس کو پورا کرنا ہے. تو انہوں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ جو آیات قرآن میں یہ آیات نازل ہوئی کہ میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں انشاءاللہ، کہ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور وہ اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے، اور وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور یہی لوگ اللہ کا گروہ ہے. خبردار اللہ کا گروہ فلاح پانے والا ہے. یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے. تو سبحان اللہ، ان کا ایمان کیسا تھا یہی انسان سوچتا ہے کہ انصاری نہیں وہ انصاری نہیں تھے، یہ تو پہلے مسلمان ہونے والے تھے نا، یہ قریشی تھے. ٹھیک ہے، یہ قریشی تھے، اور مکہ میں دوسرے دن یعنی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہوئے تو انہوں نے ان کے کہنے پر ان کی دعوت پر فوراً سے قبول کیا تھا انہوں نے. اور یہ
काफी जो भी कुछ मुसलमानों को तकलीफें उठानी पड़ी वो सारी तकलीफों से गुजरे थे। और जब बात की बात है कि जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इनसे बहुत मोहब्बत करते थे, हजरत उमर फारूक, तो अपनी ये जब शाम में, मुल्क शाम में जब इस्लाम का लश्कर गया तो ये हजरत अबू उबैदा जो थे वो जर्नल थे, वो उनकी क़यादत में गया था लश्कर, ठीक है। और शाम में बहुत ज़्यादा फतूहात की उन्होंने, लेकिन हुआ ये कि अचानक से ताउन की बीमारी फैल गई वहाँ पर, ठीक है। और ताउन की बीमारी, वबा, आपको पता है कि ये वबा है, बहुत खतरनाक बीमारी है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को जब ये पता चला कि शाम में ताउन की बीमारी फैली हुई है, तो उनको चूंकि बहुत प्यार था हजरत अबू उबैदा से, और वो चाहते थे कि इतने अजीम सहाबी है वो मेरे साथ रहें। तो उन्होंने खत लिखा इनको कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है, आप फौरन आ जाए, फौरन वहाँ से छोड़े शाम को, और आप मदीना में आ जाए। तो हजरत अबू उबैदा समझ गए कि हजरत उमर फारूक जो है वो, क्योंकि मुझसे मोहब्बत बहुत करते हैं और उनको डर है कि कहीं की बीमारी में मुझे कुछ ना हो जाए, तो इसलिए मुझे बहाने से बुला रहे हैं। तो उन्होंने जवाब में लिख दिया, देखिए मैं इनका खत पढ़ती हूँ। अमीरुल मोमिनीन, बाद तस्लीमात, अर्ज है मुझे ये इल्म है कि आपको मेरे साथ क्या ज़रूरी काम है। यानी कि उन्होंने इशारा कर दिया कि मैं जानता हूँ कि आप मुझे इस एरिया से बाहर निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। और मैं इस वक्त लश्कर इस्लाम में हूँ। आज मुसलमान जिस मुसीबत में मुब्तला है, मैं इस नाजुक हालत में इन्हें तन्हा नहीं छोड़ सकता, ना ही मैं इनसे जुदा होना चाहता हूँ, यहाँ तक कि रब्बे जुल जलाल मेरे और इनके मुतालिक अपना फैसला सादिर फरमा दे। मुझे आप इस सिलसिले में माजूर समझते हुए इन मुजाहिदीन इस्लाम में ही रहने की इजाज़त फरमा दे। तो देखिए, उन्होंने ये पहला हुक्म था जो उन्होंने अपने खलीफा का नहीं माना, वरना इस्लाम में वो बहुत ज़्यादा ज़ाहिरी बात है कि वफादार इंसान थे इस्लाम से। तो फिर क्या हुआ कि उनका वहीं पर उनका इंतकाल हुआ, कुछ ही अरसे में वो वहाँ ताउन की बीमारी में मुब्तला हुए, और फिर उनको वहीं पर दफन कर दिया गया। और इनके बाद जो थे वो दूसरे जो सहाबी थे, उन्होंने मुसलमानों के कौन से, आई थिंक हुज़ैफा थे, हज़रत हुज़ैफा ने उनका इस्लाम के जो लश्कर था उनको, उनका इंचार्ज उनको बनाया मरते वक्त। और आखिरी नसीहत का एक ख़त लिखा लोगों के लिए, और इस ख़त में लिखा कि मैं आज तुमको वसीयत करता हूँ, अगर आप लोगों ने इसे तस्लीम किया तो हमेशा खैरियत से रहोगे। सुनो, नमाज कायम करना, रमज़ान के रोज़े रखना, सदका और खैरात करते रहना, हज बैतुल्लाह करना, उम्रा अदा करना, आपस में एक दूसरे को अच्छी बातों की तलकीन करते रहना, और अपने हुक्मरानों के साथ खैर ख्वाही से पेश आना, और इन्हें कभी धोखा ना देना। देखना कहीं दुनिया तुम्हें गाफिल ना कर दे। मेरी ये बात गौर से सुनो, अगर किसी शख्स को 1000 साल की भी उम्र मिल जाएगी तो आखिरकार इसका अंजाम यही होगा जो आज मेरा देख रहे हो। मौत से कोई बच नहीं सकता। सबको मेरी तरफ से सलाम, और तुम पर खुदाए दुल जलाल वल इकराम की रहमत हो। फिर हज़रत मुआज़ बिन जबल की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि मुआज़, लोगों को नमाज पढ़ाया करो, अच्छा खुदा हाफिज, ये कहा और आपकी पाकीज़ा रूह नस्री से आज़ाद हो गई। फिर इस मौके पर हज़रत मुआज़ बिन जबल उठे और उन्होंने इरशाद फरमाया, लोगों, आज तुम एक ऐसी शख्सियत के गम में मुब्तला हो, खुदा की कसम मैंने इनसे बढ़कर नेक दिल, हसद और बुग़्ज़ से पाक सीना, आखिरत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला और अवाम उन्नास के साथ खैर ख्वाही से पेश आने वाला किसी और को ना पाया। सब मिलकर खुलूस से दिल से दुआ करो कि अल्लाह ताला इन पर अपनी रहमत की दरख्वास्त रखता है, आमीन। तो सुभान अल्लाह, कैसे कैसे इंसान थे कि हम, अगर सच्ची बात है, अगर हम सहाबा कराम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ते रहे
تو یہی ہمارے لیے تربیت کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ اسلام کو صحیح طرح سے انہوں نے سمجھا اور صحیح قبول کیا، اور سب سے زیادہ اللہ کی محبت کو ترجیح دیا۔ ہم سب کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن جب عمل پر معاملہ آتا ہے تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن اصل تو ہمارا عمل ہی ہے نا، وہ بتاتا ہے کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ایسی دے کہ ہمارے اعمال بدل جائے اور ہم اللہ کی مکمل فرما برداری میں آ جائیں، آمین۔ تو انشاءاللہ یہ تو حضرت ابو عبیدہ کے بارے میں تھا۔ اس کے بعد اور بہت سے اہم نام ہیں یہاں پر، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ان کی بیوی ام سلمہ، اور ام سلمہ آپ لوگ جانتے ہیں، بالکل۔ ام سلمہ کون تھی، کسی کو پتہ ہے؟ حضرت ام سلمہ کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ پہلے ان کے جو شوہر تھے وہ ابو سلمہ بن عبداللہ اسد تھے، ان کے شہادت کے بعد، ان کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تھی۔ پھر ارقم بن ابی الارقم، عثمان بن مظعون، ان کے بھائی قدامہ بن مظعون، عبداللہ بن مظعون۔ دیکھیے یہ نام مشکل تو لگتے ہیں، لیکن میں کیوں ان کو آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ جتنا ہم کو یہ صحابہ کرام کے نام یاد ہوں گے نا، جب ہم سیرت کو پڑھتے جائیں گے تو ہمیں جو واقعات آتے جائیں گے تو اس کو سمجھنے میں دلچسپی رہے گی کہ دیکھیے اس صحابہ کا اس کے تعلق کس سے ہے۔ اور میں کوشش بھی کروں گی، جیسے آج ہم نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھوڑا سا جانا، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں جانا، تو اسی طرح میں وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی صحابی کے بارے میں انشاءاللہ بتاتی رہوں گی آپ کو۔ تو یہ سارے نام تھے، عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد المناف، سعید بن زید بن عمر بن نفیل اور ان کی بیوی۔ دیکھیں نام بھی پورے کیوں لیے جاتے تھے اس زمانے میں کہ کون شخص کس سے تعلق رکھتا ہے، کس خاندان سے ہے، کس کا بھائی ہے، کس کا باپ ہے، کس کا بیٹا ہے، یہ بہت اہم ہوتا تھا اس زمانے میں، اور یہی سارا پروٹیکشن ہوتا تھا۔ انسان کے جان و مال کی حفاظت اسی سے ہوتی تھی کہ آپ کی بیکنگ میں کون ہے، اور لوگ اپنے ایک رشتے دار کے لیے اگر کوئی ہرٹ کرتا تھا اس کو، تو پھر پورا قبیلے کی اس سے دشمنی ہوتی تھی، اور پورا قبیلہ جو ہے وہ بیک کرتا تھا، اور اسی وجہ سے جنگیں ہوتی رہتی تھی قبائل میں کہ اگر کسی ایک پر کچھ ظلم ہوا ہے تو پورا قبیلہ اس کا بدلہ لیتا تھا۔ پھر اس کی بیوی حضرت عمر کی بہن فاطمہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن جو تھی وہ بھی فاطمہ بنت خطاب، وہ بھی ارلی مسلمانوں میں سے تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان سے ہی بات کی تھی انہوں نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے۔ پھر خباب بن عرب، جعفر بن ابی طالب۔ جعفر بن ابی طالب کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کیا رشتہ ہوا؟ ہاں چچا زاد بھائی تھے، ماشاءاللہ۔ اور حضرت جعفر کو کس نے پالا تھا؟ میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے، بالکل حضرت علی جو تھے وہ ان کو کس نے رکھا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کفالت کی تھی، اس لیے کہ قحط سالی تھی، ابو طالب کے پاس کمی تھی اور اولاد زیادہ تھی، تو حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا تھا۔ اور حضرت جعفر کو کس نے لیا تھا؟ حضرت جعفر کی کفالت کس نے کی تھی؟ میں نے بتایا تھا یہ لاسٹ ٹائم، حضرت عباس نے، ان کے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے حضرت جعفر کو لے لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسماء بنت عمیس، اور جو اسماء بنت عمیس تھی نا، ان کی شادی حضرت جعفر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہی حضرت ابو بکر صدیق کے جو بیٹے محمد تھے، ان کی والدہ اسماء بنت عمیس تھی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی میں نے ابھی بتایا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی جو تیسری وائف کے بیٹے تھے وہ حضرت محمد تھے۔
تو اسما بنت عمیس جو حضرت جعفر کی وائف تھی، حضرت جعفر جو تھے وہ شہید ہوئے تھے جنگ موتا میں. دیکھیں میں آپ لوگ یہ نروس نہ ہو کہ بہت ساری چیزیں بتا رہی ہیں، اب بس جتنا کچھ ذہن میں بیٹھے ٹھیک ہے، لیکن میں یہ تعلقات کیوں جوڑ رہی ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ نام سے فیملیئر رہے آپ. تو آپ لوگوں کو کنفیوزنگ تو نہیں لگ رہا؟ مجھے ذرا بتا دیں. یہ جنگ موتا میں حضرت جعفر جو تھے وہ جنگ موتا میں جس میں زید بن حارثہ شہید ہوئے تھے، اسی جنگ میں جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہوئے تھے. اور یہ جو تھی رومیوں سے پہلی جنگ تھی. جو موتا میں جو جنگ ہوئی تھی وہ پہلی جنگ تھی جو رومی فوج سے ہوئی تھی، جس میں زید بن حارثہ اور زید بن حارثہ کو اب تو آپ لوگ جان گئے ہوں گے وہ کون تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. نہیں بسیا تو پریشر نہ لیں، یاد تو سارا نہیں ہو سکتا انسان کو، مگر بار بار ریپیٹیشن سے کچھ نہ کچھ یاد رہ جاتا ہے. اتنے سارے نام ہم کو نہیں یاد ہوتے، مجھے بھی نہیں ہوتے، میں بھی بہت مشکل ہوتی ہے مجھے، لیکن کچھ نہ کچھ تو انشاءاللہ یاد ہو ہی جائے گا. اور یہی مقصد ہے کہ ہمیں تھوڑا بہت ہم ان شخصیات کو جانتے ہوں تاکہ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونے بنائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہیں ان کی زندگی سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہاں انشاءاللہ ٹھیک ہے. سسٹر دعا آپ شاید سسٹر غازیہ کے کہنے پر آئی ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی ہماری کلاس کے ساتھ جوڑ کے رکھے. انشاءاللہ میں آپ کو ریگولر اسٹوڈنٹس میں آپ کی ای میل ایڈ کر لوں گی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جم کے رہیں اور تھوڑا سا وقت نکال کے ہم اس کام کو جاری رکھیں انشاءاللہ. آمین. تو خالد بن سعید بن عاص اور ان کی بیٹی امینہ اور پھر اس کے بھائی عمر بن سعید بن عاص، حاتب بن حارث اور ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل اور ان کے بھائی خطاب بن حارث اور ان کی بیوی فقیحہ بنت یسار نے جن کا ایک بھائی اور معمر بن حارث، مطلب بن اظہر اور ان کی بیوی رملہ بنت ابو عوف اور نعیم بن عبداللہ بن نحام. تو یہ کچھ نام ہیں جو کہ شروع کے اسلام لانے والوں میں سے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ سب کے سب کیا تھے؟ قریش سے تعلق رکھتے تھے. اور قریش کیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ قریشی کس کو کہتے تھے؟ کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے قبائل تھے لیکن جیسے باپ دادا میں سے وہ ایک ہی شاخ سے تھے قریش کی، اور پھر جتنے جیسے آگے جنریشن بڑھتی گئی تو اس میں چھوٹے چھوٹے قبائل بنتے گئے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے سے تھے آپ لوگ کسی کو یاد ہے؟ بنو ہاشم. ماشاءاللہ. تو قریشی تھے آپ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور بنو ہاشم تھے. اور اسی طرح جیسے اور بھی صحابہ تھے وہ قریشی تھے لیکن وہ کچھ ہاشمی قبیلے سے تھے اور کچھ کسی اور قبائل سے تھے. تو یہ سارے مل کے قریش بنتے تھے. تو یہ سب لوگ قریشی تھے اور قریش کے مختلف شاخوں سے تعلق رکھتے تھے. اور اس ابتدائی دور میں قریش کے علاوہ دوسرے قبائل سے جو لوگ اسلام لائے ان کے نام یہ ہیں. عبداللہ بن مسعود. دیکھیں عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ بھی بہت مشہور صحابی ہیں اور ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ جاننا بہت مفید ہوگا. لیکن کیونکہ آج میں نے بہت وقت اسی میں لے لیا ہے تو میں آج اس کو نہیں کر رہی ہوں. ہمیں حدیث کا ٹائم بھی دینا ہے. ابھی میں بھول گئی ہوں، تھوڑا آگے بڑھ گئی ہوں تو ہم یہاں پر ختم کریں گے انشاءاللہ. بس یہ نام تھوڑے سے پڑھ لیتے ہیں. عبداللہ بن مسعود، مسعود بن ربیعہ القاری، عبداللہ بن جہاش، ان کے بھائی ابو حمد بن جہاش. تو یہ سارے جو تھے الحمدللہ یہ سب کے سب
ارلی مسلمان تھے یہ لوگ، اور ان کے ساتھ مزید جو لوگ اسلام لائے انہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خاص قرآن میں کیا ہے، سابقون اولون. تو یہ جو تھے اسلام کے ایک طرح سے پلر تھے کہ انہوں نے بڑی خدمات کی اسلام کی اور بہت آگے بڑھے، اور ان کی تعداد تقریباً 130 تک تھی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم یہاں پر ہم اسٹاپ کرتے ہیں سیرہ کو. اگلے ویک ہم انشاءاللہ اہل ایمان کی عبادت کیا تھی، شروع میں مسلمانوں کو کیا عبادت کا حکم تھا اور ان کی تربیت کیا تھی، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک پڑھیں گے.